السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے 10واں پارہ مکمل کیا، جس میں سورۃ الانفال مکمل ہوئی اور سورۃ التوبہ ہم نے شروع کی۔ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کے موضوعات تقریباً دونوں ایک ہی ہیں، دونوں کے موضوعات ایک ہی ہیں، اسی لیے سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا اور نہیں پڑھا جاتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھا گیا؟ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے یہی جواب دیا تھا کہ دونوں کے موضوعات ایک ہیں، اور صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں صورتیں جو یاد کی ہیں، تو سورۃ التوبہ کے شروع میں صحابہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد نہیں کیا تھا، تو جیسے یاد کیا تھا صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اسی طرح جو ہے لکھا گیا۔ تو اس پارے کی جو سب سے پہلی آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اس آیت میں بتلایا گیا کہ جو مال غنیمت ہوتا ہے، مال غنیمت کا مطلب ہوتا ہے جو جنگیں ہوتی تھیں مسلمانوں کی اور کفار کے درمیان، اس جنگ کو جیتنے کے بعد جو مال ملتا تھا وہ مال جو ہے مال غنیمت کہلایا جاتا ہے۔ تو اس مال کے کچھ حصے کیے جاتے، اور اس حصے جو کیے جاتے اس میں سے ایک حصہ، ایک پانچواں حصہ، 1/5 جو ہم کہتے ہیں، وہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رشتہ دار اور یتیم لوگ اور مساکین اور مسافرین وغیرہ کے لیے اللہ رب العالمین نے خاص کر دیا۔ تو 1/5 حصہ، 5واں حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقراء میں اس میں جو ہے خرچ کر دیتے، اپنے لیے نہیں رکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ذریعہ معاش اختیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہو جس سے جو ہے پیسہ کمائیں یا جو ہے کچھ کمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی بھی کام جو ہے اختیار نہیں کیا نبی بننے کے بعد۔ اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داری دی تھی نبوت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر اس ذمہ داری کے پیچھے لگ گئے، رہا آپ کا کھانا پینا وغیرہ جو بھی تھا یہ اللہ رب العالمین نے انتظام کر دیا، اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ، ایک حصہ جو ہے ملتا تھا۔ لیکن یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے بھی جو کئی حصے ہوتے، ایک حصے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملتا 1/5، اس میں بھی کئی حصے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب میں تقسیم کر دیتے، کچھ بھی جو ہے اپنے پاس نہیں رکھ لیتے۔ یہ جو ہے اس آیت سے جو ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد کی ایک آیت ہے، یہاں پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ جنگ کے متعلق ایک بات بتلائی گئی، فرمایا اللہ نے اے ایمان والو، جب آپ کسی دشمن قوم سے ملو، یعنی جنگ کے لیے سامنے والے آپ کو جو ہے اکسا رہے ہیں، آپ کو جو ہے مجبور کر رہے ہیں لڑنے کے لیے، وہ لوگ آپ پر اٹیک کرنا چاہتے ہیں، جب لڑائی کا ایسا جو ہے ماحول بن رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ جو ہے جم کر کے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صاف طور پر بتلا دیا اپنی قوم سے کہ تم اب کبھی بھی اپنے ذہن و دماغ میں یہ مت رکھو کہ جو ہے اپنے دشمن سے لڑو، لڑنے کے تعلق سے کبھی بھی اپنے دماغ میں مت رکھو، اپنے دشمن سے جو ہے ملیں، آپ اس سے لڑیں، اس طرح کے خیالات مت رکھو۔ اگر سامنے والا جو ہے اکسا رہا ہے، مجبور کر رہا ہے لڑنے پر، تو یہ الگ بات ہے، تو پھر جو ہے مجبوراً لڑنا ہی پڑے گا۔ یہ بات بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو بتلایا کہ اگر ایسی حالت آ گئی تو جم کر کے رہو، اور جم کر کے رہو، جم کر کے لڑو، اور ساتھ میں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ جو بھی ہو،
یعنی کہ ان مسلمانوں کی تعداد کم ہو یا زیادہ، کسی بھی صورت میں تمہیں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہی پڑے گا. اگر تمہاری تعداد کم ہے تو اللہ رب العالمین سے جو ہے مدد کی جو ہے طلب میں جو ہے تمہیں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہوگا. اگر تمہاری تعداد زیادہ ہے تب بھی تمہیں اللہ کو یاد کرنا ہوگا کہ کہیں تمہارے دل میں غرور نہ آ جائے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرو. اب مسلمان جو جنگ کر رہے تھے اس دوران اگر وہ مسلمان جو ہے اللہ رب العالمین کو یاد نہ کریں تو پھر ایسی صورت میں کامیابی کا ملنا مشکل. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا لعلکم تفلحون، تم اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو مسلمان کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ حالت جنگ میں بھی نماز جو ہے معاف نہیں تھی. حالت جنگ میں بھی جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے. صلاۃ الخوف کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے جنگ میں. تو نماز میں بھی جو ہے جنگ میں بھی جو ہے نماز معاف نہیں تھی، بلکہ ان کو نماز پڑھنا چاہیے تھا اور نماز پڑھنا ہی تھا. یہ بات یہاں پر بتائی گئی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے غزوۃ بدر کا جو ہے تذکرہ فرمایا. غزوہ بدر جب ہو رہی تھی، مکہ کے لوگ جب تیاری کر رہے تھے تو انہیں ایک ڈر شروع ہو گیا. ڈر یہ ہوا کہ ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے سے ان کو ڈر تھا کہ اگر ہم لوگ یہاں سے نکل کر کے لڑنے کے لیے جائیں گے تو ایک دشمن قبیلہ جو ہے آ کر کے ہمارے بیوی بچوں پر مکے پہ حملہ کرے گا. تو یہ لوگ ڈر رہے تھے. اتنے میں ایک آدمی آیا جو کہ وہ جو دشمن قبیلہ ہے اس کے سردار کی جو شکل میں آیا، اور وہ تھا شیطان. شیطان جس کا نام تھا، وہ جو آدمی تھا قبیلے کا، اس کا نام تھا سراقہ بن مالک. اس کی شکل میں آیا اور شیطان نے آ کر کہا ڈرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس قبیلے کا سردار ہوں، میں جو ہے آپ لوگوں پر حملہ نہیں کروں گا، آپ لوگ جاؤ لڑنے کے لیے، بلکہ میں خود آپ لوگوں کے ساتھ آؤں گا اور ہم بھی جو ہے آپ کے سپورٹ میں آئیں گے اور لڑیں گے. اس طرح کی بات اس نے کہی. یہ کس نے کہا؟ یہ شیطان نے کہا. اور شیطان جب گیا ساتھ میں دیکھا کہ وہاں پر فرشتے نازل ہوئے ہیں، جنگ میں غزوہ بدر میں فرشتے مدد کر رہے ہیں، تو شیطان وہاں سے بھاگ گیا. اور یہ جو ہے اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے جو ہے یہاں پر بیان فرمایا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ شیطان جو ہوتا ہے کبھی دوست کی شکل میں، کبھی جو ہے رشتے کی شکل میں، کبھی جو ہے پیر فقیر وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کی شکل میں بھی انسانوں کو آ کر کے گمراہ کر دیتے ہیں. یہ بات جو ہے ہمیں اس آیت سے معلوم ہوئی. تو دنیا میں جو ہے گمراہ کرنے کے لیے شیطان جو ہے مختلف جو ہے شکلوں میں آ سکتا ہے اور آ کر کے انسان کو شرک کی طرف، گمراہی کی طرف، بدعات کی طرف، مختلف گمراہیوں کی طرف جو ہے لے کر جا سکتا ہے. وہ ہمیں بات جو ہے اس آیت سے معلوم ہوئی. اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک بات بتائی، فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ. اللہ نے فرمایا کہ جتنا ہو سکے آپ لوگ جو ہے اپنے دفاع کے لیے، ڈیفنس کے لیے، اگر آپ پر کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے تو آپ کو تیار رہنا پڑے گا. آپ جو ہے تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر من قوہ. قوہ کی تفسیر میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرمایا قوہ سے مراد جو ہے جو تیر جو چلانا ہوتا ہے اس کو جو ہے قوہ کہتے ہیں. اس کو چلانا سیکھ لو. یہ کہا گیا اس لیے کہ اس زمانے میں تیر اندازی تھی، اس زمانے کے جو ہے لڑنے کے طریقوں میں سے یہ طریقہ یہ تھا. لیکن آج کے طریقے تو یہ نہیں. لیکن مسلمانوں کو جو ہے ہمیشہ جو ہے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے جنگ وغیرہ کی، یا پھر کوئی آدمی، کوئی دشمن ہی صحیح، اڑوس پڑوس میں ادھر ادھر میں کوئی آدمی حملہ کر دیا تو ہم کو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک ایسا ہنر ہو جس سے آپ دفاع کر پائیں. آج مختلف چیزیں جو لیگل چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ملک میں، جیسے کراٹے ہے یا لاٹھی چلانا ہے، مختلف قسم کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اسے سیکھنا چاہیے اور اسے سکھانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ صحابہ کرام مسجد میں جو اس کی پریکٹس کرتے تھے. یہ ساری چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سیکھنے کی جو ہے ترغیب دیتے تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا، اور یہ صحابہ کرام، سلف صالحین یہ ساری چیزوں کا اہتمام کرتے تھے تاکہ مضبوط رہیں، ہمیشہ تیار رہیں. کوئی بھی حملہ کرے تو خود اپنی فیملی کی سیفٹی کے لیے، فیملی کی حفاظت کے لیے بھی بعض اوقات یہ ساری چیزیں کام آتی ہیں. اس لیے مسلمانوں کو یہ ساری چیزیں سیکھنا چاہیے اور بچوں کو بھی جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے سکھاتے رہنا چاہیے. وہ بات ہمیں اس آیت سے معلوم ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک اور آیت میں فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ نے قرآن مجید میں جنگ کے تعلق سے جو باتیں بھی بیان فرمائی ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ جنگ کی باتیں کرتا ہے،
خاص کر ان صورتوں میں سورہ انفال اور توبہ کے سلسلے میں لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے اختلافات پیدا کیے، بہت زیادہ اعتراضات کیے کہ ان صورتوں میں بہت زیادہ جنگ کی باتیں کی گئیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کہیں بھی جو ہے لوگوں کو مارنے کی، آگے بڑھ کر کے حملہ کرنے کی، جو قتل کرنے کی کبھی بھی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ آپ جو ہے جب آمنے سامنے ہو گئے دشمن کے ساتھ جنگ کے لیے، لیکن وہ لوگ صلح کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی صلح کے لیے تیار ہو جائیے۔ لڑنا اسلام میں جو بالکل ناپسندیدہ عمل ہے، اسلام میں اس چیز کو جو ہے سخت نفرت سے دیکھا گیا، اس چیز کو لڑنے کو، اور اللہ نے اسی لیے بیان فرمایا اگر وہ لوگ صلح کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو آپ بھی تیار ہو جائیے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کر کے آپ جو اس کے لیے تیار ہو جائیے، صلح کے لیے۔ لڑنا اچھی چیز نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اس چیز جو ہے اس آیت میں بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کی ہدایات دیتے تھے صحابہ کرام کو، تو جنگ میں نکلنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دیتے تھے، کچھ باتوں کی ہدایت دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کوشش پوری کرتے کہ جنگ کسی طرح نہ ہو، مخالفین سے جو ہے بات چیت ہوتی کہ کسی طرح جنگ نہ ہو، صلح ہو جائے اور معاملہ ختم ہو جائے، پوری کوشش کرتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود سامنے والے لڑنے پر جو ہے بالکل جو ہے تیار ہو جاتے، آمادہ ہو جاتے، اکساتے، تو ایسی صورت میں مجبوراً جو ہے لڑنا پڑتا۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے صحابہ کرام کو کہ دیکھو جب جنگ ہو جائے تو جنگ کے دوران بوڑھوں کو قتل مت کرنا، عورتوں کو جو ہے ٹچ مت کرنا، بچوں کو بھی چھونا نہیں، اور آبادی کو برباد نہیں کرنا، گھروں کو گرانا یا درختوں کو کاٹنا، یہ سارے کام نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی تعلیم دیتے تھے جنگ میں جانے سے پہلے۔ اور جنگ کے دوران کوئی آدمی اپنی تلوار پھینک دیا، اپنا ہتھیار پھینک دیا، اس نے کہا کہ میں لڑنا نہیں چاہتا، تم اسے بھی نہیں چھو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیمات دیتے تھے اور اتنی پرسکون تعلیمات دیتے تھے، تو اتنی اچھی تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی، اس کے باوجود جو ہے اگر جنگ ہو جاتی تو فریقین میں جو بھی جنگیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان جنگوں میں بہت ہی کم لوگ مارے گئے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی کچھ ہی لوگ مارے گئے۔ اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کہتی ہے کہ نعوذ باللہ ایک ٹیررسٹ آدمی ہے، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک جو ہے ٹیررزم کی تعلیم دیتا ہے۔ آج کی دنیا میں جو جنگیں ہوتی ہیں، آپ دیکھ لیجئے، فرسٹ ورلڈ وار ہو یا سیکنڈ ورلڈ وار ہو، یا پھر آج دنیا میں جو بھی جنگیں ہوتی ہیں، کیا بچوں کا خیال کیا جاتا ہے، کیا بوڑھوں کا خیال کیا جاتا ہے، نہ عورتوں کا، کسی کا خیال نہیں، اور ملینز کی تعداد میں لوگ مرتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے پوری جو ہے علاقوں کو برباد کرتے ہیں، گھروں کا کوئی اعتبار نہیں، آبادی کا کوئی اعتبار نہیں، درختوں کا، ہر چیز کو ختم کرتے ہیں یہ لوگ، اور الٹا نشانہ جو ہے داغتے ہیں اسلام کو، اور کہتے ہیں کہ اسلام ٹیررزم کی تعلیم دیتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جو ہے ٹیررسٹ آدمی، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، جبکہ قرآن اور حدیث کی جو ہے ان ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو کتنی جو ہے اسلام جو ہے امن کی تعلیمات دیتا ہے۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ الانفال کے بعد سورۃ التوبہ۔ سورۃ التوبہ، جیسا کہ بات آئی کہ سورۃ الانفال اور توبہ کے دونوں کے مضامین ایک ہیں، تو یہ جو سورۃ التوبہ ہے، یہ جو نازل ہوئی سورت 3 حصوں میں نازل ہوئی۔ مسلمانوں اور قریش جو مکہ کے تھے، ان دونوں کے درمیان جو جنگ ہوتی تھی، اس جنگ کو پورے عرب کے لوگ جو ہے پوری جو ہے توجہ سے دیکھتے تھے۔ دراصل یہ کہ قریش جو تھے، یہ جو ہے پورے عرب ممالک پر جو ہے ان کا قبضہ تھا۔ مکہ جو ہے اس زمانے میں سیاسی اعتبار سے بھی اور مذہبی اعتبار سے بھی مرکز تھا اور قریش کے کنٹرول میں تھا، تو قریش جو پورے عرب ممالک کو جو ہے اپنے کنٹرول میں رکھے تھے۔ جب مسلمانوں کی اور قریش کی جو جنگ ہو رہی تھی، پورے عرب علاقے کے لوگ جو ہے اس کو پوری توجہ سے دیکھ رہے تھے کہ کون جیتے گا۔ جب 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا، تو عرب کے اکثر ممالک کے مختلف علاقوں کے جو بھی لوگ تھے، اکثر لوگ اسلام قبول کر لیے۔ تو اس موقع پر اس سورت کا ابتدائی حصہ نازل ہوا، ایک حصہ۔ اب جب مسلمان قابض ہو گئے، عرب ممالک پر مسلمانوں کا قبضہ آ گیا، تو آزو بازو کے جو ممالک، دوسرے ممالک تھے اس وقت کے جو سپر پاور تھے، جیسے روم تھا، ایران تھا، ان لوگوں کو جو ہے مسلمانوں سے خطرہ لاحق ہوا۔ تو ان لوگوں نے روم نے کیا کیا، مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی پوری تیاری کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں 30,000 مسلمانوں کا لشکر لے کر تبوک نامی علاقے پر پہنچے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہنچے،
تاکہ جو ہے لڑائی نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہیں ڈرانا چاہ رہے تھے, لڑنا نہیں چاہ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بس ڈرانا چاہ رہے تھے کہ ہم بھی تیار ہیں. بس ڈرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور 20 دن تک وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا. تو جنگ میں جانے سے پہلے جو ہے اس کا ایک حصہ نازل ہوا, اور پھر جب واپس آ رہے تھے تو لوگ ڈر گئے, روم کے لوگ ڈر گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی آ چکے ہیں. ان کی ہمت کو دیکھ کر وہ لوگ ڈر گئے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واپس آئے, تو جب آ رہے تھے تو اس دوران اس سورت کا جو ہے تیسرا حصہ نازل ہوا. یہ سورۃ توبہ ہے. اس سورت کی جو پہلی آیت ہے, براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین, اس آیت میں اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو برات ہے, جو بیزارگی ہے مشرکین کے تعلق سے, اس کا اعلان کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو دے کر کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ عنہ با صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اور مکہ میں اس جو ہے آیت کا جو ہے اعلان کر دو کہ آئندہ سال سے مشرکین خانہ کعبہ کا ننگا جو ہے طواف نہیں کریں گے, اور آئندہ سال سے کوئی بھی مشرک حج نہیں کرے گا. مشرکین جو تھے قریش, یہ لوگ جو ہے ننگا جو ہے طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا, اور حج کرتے تھے غلط سلط طریقے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس آیت کے ذریعے اعلان کروا دیا کہ آئندہ سال سے کوئی بھی ننگا نہ طواف کرے گا اور نہ ہی کوئی مشرک جو ہے یہاں پر حج کے لیے آئے گا. تو اس طرح سے مسلمانوں کا جو ہے وہاں پر نبی کریم اللہ رب العالمین نے طاقت دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر جو ہے مدینے کو جو ہے اپنا سلطنت کا جو کیپٹل تھا اس کو بنایا. تو اس طرح سے مسلمانوں کو جو ہے کچھ جو ہے وہاں پر کامیابی ملی. اس کامیابی کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ معاہدے کیے, جو کوویننٹ ہم جس کو کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے. جن لوگوں نے معاہدے کو توڑا اور اس کی جو خیال نہیں رکھتے تھے, تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو 4 مہینے کی مہلت دی کہ 4 مہینے آپ لوگ یہاں پہ رہو. 4 مہینے کے بعد آپ لوگوں کو اسلام قبول کرنا ہے یا پھر عرب ممالک کو چھوڑ کر چلے جانا ہے. اگر آپ لوگ نہ اسلام قبول کریں گے اور نہ ہی عرب ممالک چھوڑ کر جائیں گے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ ہم جو ہے آپ کے ساتھ جنگ کریں گے. اور جو مشرکین جو کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان جو عہد تھا اس کا خیال رکھتے تھے, اللہ رب العالمین نے کہا الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم. اگر وہ لوگ عہد کی پاسداری کرتے ہیں, اس کا لحاظ کرتے ہیں, کوئی بھی جو ہے نقصان آپ کو نہیں پہنچاتے ہیں یا پھر آپ کے دشمنوں کی مدد نہیں کرتے ہیں, تو پھر آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے بتا دیا جو لوگ بھی عہد کی جو ہے شکنی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے آپ سختی سے پیش آؤ. اللہ رب العالمین نے جو ان چیزوں کو یہاں پر بتلا دیا. اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتلا دیا کہ اگر کوئی مشرک آپ کے پاس آ کر پناہ مانگتا ہے تو آپ اس کو پناہ دے دیجئے. اللہ رب العالمین نے جو بتایا کہ کوئی پناہ مانگتا ہے تو پناہ دے دیجئے, آپ پناہ دے دیجئے اور اس کو قرآن کے ذریعے سمجھائیے اسلام کے بارے میں. اگر وہ سمجھ جائے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں سمجھتا ہے تو پھر آپ اس کو اس کی پوری سیفٹی کے ساتھ وہ جہاں جانا چاہتا ہے آپ جو ہے اس کو وہاں پر پہنچا دیجئے. تو اللہ رب العالمین نے جو ہے پورے امن کی تعلیمات دی ہیں. یہ نہیں کہا کہ جہاں کہیں بھی غیر مسلم ملے جو ہے اس کو قتل کر دو, اس کو قتل کر دو, یہ اللہ رب العالمین نے نہیں کہا. جو لوگ عہد شکنی کر رہے تھے, جو ڈیل ہوئی تھی اس کے خلاف ورزی کر رہے تھے, ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے سخت جو ہے رویہ کیا گیا. ورنہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ جہاں کہیں بھی غیر مسلم ملے جو ہے اس کو قتل کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. یہ باتیں نہیں ہوئی. ان آیات کو لے کر, سورہ توبہ کی ان ابتدائی آیات کو لے کر غیر مسلم آج بھی دنیا میں بہت زیادہ دھوم مچاتے ہیں, اسلام کے خلاف بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں کیسی کیسی باتیں لکھی گئی, مسلمانوں کو قتل جو ہے غیر مسلموں کو قتل کرنے کی باتیں ہوتی ہیں. یہ ساری باتیں لوگ کرتے ہیں, لیکن ایسی تعلیمات اس سورت کے اندر نہیں ہیں. اس سورت کے اندر کچھ اور باتیں, اہم باتیں بتلائی گئی ہیں. ایک آیت ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ نے فرمایا کہ مساجد کی جو تعمیر ہوتی ہے, مساجد کی تعمیر اور آباد کرنا, یہ دونوں معنی اس کے اندر ہیں. تو مسجد کی تعمیر کرنے والے لوگوں کی صفات بتائی گئی اور مساجد کو آباد کرنے والے لوگوں کی صفات بھی یہاں پر بتائی گئی
کہ کون ہوتے ہیں؟ مسجد کو بنانے والے، اس کی تعمیر کرنے والے، اس کا جو ہے حفاظت کرنے والے، یہاں پر جو بھی انتظام ہوتے ہیں انتظام کرنے والے، اور مسجد میں نماز کو آ کر مسجد کو آباد کرنے والے، ان سارے لوگوں کی خصوصیات صفات بتائی گئی کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں۔ یہ بات بتائی، بڑی جو ہے تعریف کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، اگر کوئی آدمی پابندی سے مسجد میں آتا ہے نماز کے لیے تو فرمایا آپ اس کے ایمان کی گارنٹی دے سکتے ہو۔ تو مساجد کو آباد کرنے کی جو ہے بڑی جو ہے یہاں پر تعریف کی گئی۔ بہت بڑا کام ہے مساجد کو آباد کرنا، مساجد کو بنانا بھی، مساجد کا انتظام کرنا بھی، اور مساجد میں آ کر جو ہے عبادت کرنا بھی۔ یہ سارے لوگوں کی جو ہے یہاں پر تعریف کی گئی کہ یہ لوگ مومن ہوتے ہیں، یہ لوگ اہل ایمان ہیں، یہ لوگ جو ہے نماز پڑھنے والے لوگ اور زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کی یہاں پر بڑی تعریف کی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں ہمیشہ جو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں مساجد کی تعمیر کا کام ہے، آگے بڑھ چڑھ کے کام جو ہے اس میں حصہ لینا چاہیے، اور جہاں ہمارے علاقوں میں مساجد ہیں مساجد کو ہمیشہ آباد رکھنا چاہیے، نماز سے بھی، پڑھنے جو بھی مواقع ہیں پڑھ کر بھی، جو بھی جو ہے کوئی پروگرام ہے دینی پروگرام اس میں شریک ہو کر کے مساجد کو ہمیشہ آباد رکھنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کی جو ہے یہاں پر تعریف بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بتائی، فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے ماں باپ، تمہارے بچے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارا مال، تمہاری تجارت، اور جن گھروں میں تم رہتے ہو، یہ ساری چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں محنت کرنے، جہاد کرنے سے زیادہ اگر تمہیں بہت زیادہ پسند ہے تو پھر انتظار کرو۔ اللہ نے دھمکی دی ہے، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ تو جو لوگ، جس معاشرے میں لوگ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان سارے چیزوں سے محبت کرتے ہیں، پھر ایسے معاشرے پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوتا ہے۔ مال کی محبت، دنیا کی محبت، ان ساری چیزوں سے اگر ہماری محبت اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رہی تو پھر کیا ہوگا؟ اور ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیروں فقیروں کی جو ہے زیادہ محبت ہے، درگاہ میں رہنے والے پیروں لوگوں کی جو ہے ان لوگوں کی زیادہ محبت ہے، نہ اللہ کی بات کو لیتے ہیں نہ رسول کی بات لیتے ہیں۔ جب ایسے لوگوں کی محبت زیادہ ہے، یا پھر انسانوں میں سے کسی اور سے زیادہ محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ، پھر ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟ کیسے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی، آج مسلمانوں کی صورتحال دیکھیے دنیا میں، ایسے لوگوں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ایک طرف انسانوں کی جانب سے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے مسلمان سدھر نہیں تھا، نہ مسلمان سدھرتا ہے، اور نہ ہی جو ہے اس پر جو ہے اس کو جو ہے کسی بات کی فکر ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد اس پر کیسے آئے گی۔ تو غرض یہ کہ مسلمانوں کو اپنے عقائد جو ہے درست کرنے کی ضرورت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کے کوئی بھی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ مجھے میرے لیے سوائے میری جان کے ساری چیزوں سے زیادہ آپ جو ہے میرے پاس محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب تک میں تمہاری جان سے بھی زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں تب تک تم مکمل مومن نہیں بن سکتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا اللہ کے نبی، اب آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں میرے پاس۔ تو ہر مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ، اپنے مال، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے، تب تک وہ مکمل مومن ہو نہیں سکتا۔ ایک مثال کے طور پر ایک حدیث آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک صحیح حدیث ہے، اور دوسری طرف کوئی ایک قول ہے، کسی کا آدمی کا قول، تو وہاں پر آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیں گے یا فلاں آدمی کو؟ اگر آپ فلاں کسی اور آدمی کو ترجیح دیں گے تو گویا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی صحیح محبت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت ہوگی تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے۔ یہ بات خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمائے۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر آپ لوگ جو ہے اللہ سے جو ہے محبت کرتے ہو تو پھر تم میری اطاعت کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ نبی کی بھی اطاعت کرے گا۔
جب کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر رہا ہے تو گویا اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے. اگر محبت ہے تو وہ ساری چیزوں کو چھوڑ دے گا دنیا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا, صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا. تو غرض یہ کہ ہمیں ساری چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک اور اہم بات یہ بتائی, فرمایا اللہ نے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. زکوٰۃ کے تعلق سے باتیں آئی کہ جو لوگ زکوٰۃ دیے بغیر جمع کے رکھتے ہیں, سونا چاندی, اپنے گھروں میں پیسہ, بینک بیلنس اچھا جمع کے رکھتے ہیں, یہ ساری چیزیں قیامت کے دن زبردست عذاب بن کر آئیں گے ایسے لوگوں کے لیے. زکوٰۃ دیے بغیر آج دنیا میں ہمارے مسلمانوں میں دیکھیے زکوٰۃ کا سسٹم اتنا خراب ہے. کچھ لوگ دیتے بھی ہیں تو پوری ناانصافی کے ساتھ دیتے ہیں. 2.5% جو بھی اس کا حصہ نکالنا ہے وہ حصہ نہیں نکالتے, من مانی طرف سے ایک حصہ بس ایسے ہی اپنے طرف سے ایک رینڈم کوئی حصہ نکال لیتے ہیں. بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں ایک حصہ ایسے ہی نکال دیا اور خرچ کر دیا, سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا زکوٰۃ کا. نہیں, اسلام نے جو چیز مقرر کی, جو نصاب مقرر کیا اتنا نکالنا پڑے گا اور ہر سال اس کو نکالنا پڑے گا. جو لوگ بھی نہیں نکالتے ہیں تو پھر یقین مانیے کہ وہ مسلمان کیسے ہوگا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگ جو ہے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیے, تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا, اور جنگ کا اعلان قرآن مجید اس سورت کی ایک آیت سے جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے استدلال کیا. کیا استدلال کیا؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. جو لوگ توبہ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں ریگولرلی, پوری پابندی کے ساتھ ہر سال زکوٰۃ دینا, جو زکوٰۃ دیتے ہیں تو ایسے لوگ یہ جو ہے مومن ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جو زکوٰۃ نہیں دے گا گویا وہ نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کر رہا ہے اس آیت کے حساب سے. تو جو آدمی نماز میں اور زکوٰۃ میں جو ہے فرق کرے گا تو پھر میں ایسے لوگوں کے خلاف میں جنگ کروں گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نماز پڑھ رہے لیکن زکوٰۃ دینے سے منع کر رہے ہیں, تو اللہ رب العالمین نے صاف صاف بتلا دیا یہاں پر کہ وہ توبہ کریں. یہ مشرکین کے تعلق سے فرمایا یہ لوگ توبہ کریں, نماز پڑھیں, زکوٰۃ دیں تو پھر یہ آپ میں سے ہو جائیں گے. اگر یہ لوگ ان میں سے ایک چیز بھی نہیں کر رہے تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ کیسے مومن ہو جائیں گے, کیسے آپ لوگوں میں سے ہو جائیں گے. اسی آیت کو دلیل بنا کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جو لوگ مانعین زکوٰۃ تھے, جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے, ان کے خلاف جنگ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. اور زکوٰۃ کے تعلق سے لوگوں کے اندر مختلف قسم کے جو ہے غلط چیزیں پائی جاتی ہیں. جو نصاب ہوتا ہے, سال مکمل ہو گیا اس کے باوجود زکوٰۃ نہیں نکالتے, تاخیر کرتے ہیں. اور بعض لوگوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے رمضان کو جو ہے صرف زکوٰۃ کا مہینہ سمجھتے ہیں, صرف رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں, جبکہ رمضان کا مہینہ زکوٰۃ جو ہے عبادت, زکوٰۃ جو ہے رمضان کی عبادت نہیں ہے. ہر عبادت کا ایک وقت ہے. اگر اتفاق سے سال مکمل ہو رہا ہے, کورس مکمل ہو رہا ہے رمضان کے مہینے میں یا قریب میں, تو رمضان میں جو ہے زکوٰۃ نکال رہی ہے الگ بات ہے. لیکن رمضان سے 3-4 مہینے پہلے ہی آپ کا کورس مکمل ہو گیا, سال مکمل ہو گیا, آپ زکوٰۃ نکالے بغیر پورا مال ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں کہ رمضان میں دیں گے کیونکہ رمضان میں دینے سے زیادہ ثواب ہے. یہ غلط ہے. وقت پر زکوٰۃ دینا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ زکوٰۃ کے مستحقین بہت سارے ہیں, ان میں سے رمضان کے مہینے میں مسافرین آتے ہیں, مدرسے کے لوگ آتے ہیں, تو ایک حصہ نکال کر رکھ لیے. علماء نے اس کو حکمتاً ایک بیان کیا کہ حکمت کے طور پر آپ ایک حصہ نکال کر کے مسافرین کے لیے رمضان میں رکھ لیے, لیکن جو دوسرے مستحقین ہیں اور رمضان کے علاوہ بھی پائے جاتے ہیں آپ ان کو دیجئے. لیکن لوگ اٹھا کر کے صرف رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں, یہ بالکل غلط طریقہ ہے. نہ ہمیں قرآن سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے, نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, نہ صحابہ سے, نہ سلف سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ زکوٰۃ صرف رمضان کے مہینے میں دیں. اس کا کوئی ثبوت نہیں. یہ ہمیں ثبوت ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رمضان کے مہینے میں کثرت سے صدقہ و خیرات کریں. اس کے علاوہ زکوٰۃ کا تو ہمیں صرف اس مہینے میں دیں, اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو جیسے ہی وقت ہو جائے ہمیں جو ہے زکوٰۃ نکال دینا چاہیے, یہی صحیح طریقہ ہے. اور اس کے بعد اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک اور اہم بات یہ بتائی کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں, اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہم کو مال دے گا تو ہم جو صدقہ و خیرات کریں گے, ہم یہ جو ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں دیں گے.
لیکن اللہ نے فرمایا فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، جب اللہ رب العالمین دے دیتا ہے تو پھر بخیلی کرتے ہیں. پہلے تو یہ وعدہ کر لیتے ہیں کہ اللہ دے گا تو ضرور صدقہ و خیرات کریں گے، لیکن جب دے دے گا اللہ رب العالمین تو بخیلی شروع کرتے ہیں. وہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا. تو ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جب اللہ رب العالمین دے دیتا ہے تو اس کا جو بھی زکوٰۃ کا حصہ ہے یا صدقہ و خیرات ہیں اس میں سے جو ہے خرچ کرنا چاہیے. لیکن اس خرچ کے دوران ایک بات کا جو ہے ہمیں خیال رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کی زکوٰۃ کو یا کسی کے صدقے کو جو ہے برا بلا نہیں کہنا چاہیے کہ وہ اتنا ہی دے رہا ہے، بہت کم دے رہا ہے، کیا اس سے جو ہے ہوگا، یہ جو ہے بہت بخیل آدمی ہے. ہمیں نہیں، اللہ رب العالمین جانتا ہے اس کے بارے میں، وہ جو کچھ بھی دے گا وہ اس کا اپنا معاملہ. یا کوئی آدمی بہت زیادہ دے رہا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس کی ریاکاری دیکھو، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت زیادہ دے رہا ہے. تو ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا. اللہ نے فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم. دراصل ہوا یہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صحابہ میں کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے لا کر جمع کرو. صحابہ کرام لا کر جمع کر رہے تھے. جو زیادہ لا رہے تھے تو منافقین مذاق اڑا رہے تھے کہ دیکھو یہ دکھاوے کے لیے زیادہ لا رہا ہے. اور صحابہ جو کچھ بھی مختصر تھا، کسی کے پاس کچھ کھجور تھے، کچھ معمولی چیزیں تھیں وہ لا رہے تھے تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لا کر کے یہ لوگ جنگ جیتنے جا رہے ہیں، یہ لوگ جنگ جیت لیں گے، اس طرح کا مذاق اڑا رہے تھے. تو اللہ رب العالمین نے کہا فیسخرون منہم، یہ لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ رب العالمین بھی ان کا مذاق اڑائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، کہا اللہ رب العالمین نے. اس لیے کبھی بھی کسی کی عبادت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. کسی کی عبادت پر ہمیں حکم نہیں لگانا چاہیے کہ وہ ریاکاری کے لیے ہی پڑھ رہا ہے فلاں آدمی، وہ فلاں آدمی جو ایسے ہی کر رہا ہے. کسی کی عبادت پر حکم لگانے کا ہم کو اختیار نہیں ہے، کیونکہ اس کا اخلاص وہ جانتا ہے اور اللہ رب العالمین جانتے ہیں. ہمیں بیچ میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مخلص آدمی نہیں ہے، وہ اخلاص کے ساتھ نہیں کرتا ہے، وہ برابر نہیں ہے. ہاں کچھ غلطی ہے تو ہم اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اخلاص پر جو ہے ہمیں حکم لگانے کی اجازت نہیں ہے. کسی کی بھی عبادت پر یہ بات جو ہے ہمیں دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے. تو غرض یہ کہ اس طرح کی باتیں یہاں پر اس صورت میں بتائی گئی. اور بھی بہت سارے موضوعات اس صورت میں، جو بھی موضوعات آپ کے سامنے آئے ہیں، ان سارے موضوعات پر جو ہے ہمیں دھیان دینا چاہیے اور جو ہے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین اس مہینے میں کثرت سے ہمیں عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہماری جو بھی عبادات ہیں اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما. اللہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ عبادات کو کثرت سے اس مہینے میں کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین جب تک ہم رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.